حضرت صدیق اکبر ایمان لا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ ایمان لا رہی ہے. یہ میرا مصطفیٰ پر ایک دوست اور بیوی ایمان لا کر کے بتا رہی ہے کہ صبح قیامت تک ایسا نبی نہ دیکھا جائے گا, ایسا بندہ نہ دیکھا جائے گا جن کے ہاتھ میں سب سے پہلے ایک دوست اور ایک بیوی ایمان لا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت والمائل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ کے رسول پر سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان لائے. مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی, اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائے. میرے مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کس طریقے سے آپ نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ طائف کے سفر میں جاتے ہیں اور آپ جو ہے ان کے سرداروں کو اسلام پیش کرتے ہیں, ایمان پیش کرتے ہیں, وہ لوگ رد کر دیتے ہیں اور گنڈوں کو لگا دیتے ہیں. آپ پر تالیاں بجائی جاتی ہے, آپ کو گالیاں دی جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم ان دونوں پہاڑ کو ملا دیں. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایمان لائے گی. ذرا غور کرے کہ جن کو تالیاں بجائی جا رہی ہے, جن کو پتھر مارے جا رہے ہیں, وہ دعا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے نسلیں ضرور ایمان لائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کس طریقے سے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی تبلیغ کیے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ایک دیہات سے ایک بندہ مکہ کی شہر میں وہ اونٹ کی تجارت کرنے کے لیے, اونٹ کی بزنس کرنے کے لیے آتا ہے. تو اونٹ لے کر کے مکہ کی بازار میں آ جاتا ہے, کیونکہ مکہ کی سرزمین پر اونٹ بہت مہنگی قیمت میں بکتی تھی. اس لیے وہ بندہ دیہات سے شہر مکہ میں آتا ہے اور اونٹ بیچنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہی مکہ کی بازار میں اونٹ لے کر کے کھڑا رہتا ہے, فوراً ایک گاہک آ جاتا ہے جس کا نام ابو لہب ہوتا ہے. وہ آ کر کے پوچھتا ہے کیا تم یہ اونٹ بیچ رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں بیچ رہا ہوں. ابو لہب نے کہا کہ تم کتنے میں بیچ رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں 2 دینار میں بیچ رہا ہوں. تو اب جو ہے ابو لہب ان سے لے لیتا ہے. اب وہ دیہات کا آدمی سوچتا ہے کیا میں جو قیمت کم بتا دیا ہوں یہ فوراً ایک ہی بار میں ہاں کہہ دیا ہے اور اونٹ لے لیا ہے. ابو لہب کہتا ہے میں تو اونٹ تو لے جا رہا ہوں, لیکن اس کی قیمت تو کل آ کر کے لے لینا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بندہ دیہات سے آیا تھا, مسافر تھا, مکہ میں اس کا گھر بار نہیں تھا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بندہ مجھ کو کل پیسہ دے گا, کل روپیہ دے گا, آج میں رات بھر کہاں گزاروں گا, کھانا کہاں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ بندہ بڑا پریشان ہو کر کے مکہ کی گلیوں میں بیٹھا رہ گیا, بھوکا پیاسا دن رات گزار دیا. گزر جانے کے بعد جب صبح ہوتی ہے, صبح ہونے کے بعد وہ بندہ ابو لہب کے گھر میں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ آپ مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرما دیجئے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کل میں آپ کو دے دوں گا. میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں, میں مسافر ہوں, یہاں میرا گھر بار نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں, آپ میری اونٹ کی قیمت عطا فرما دیجئے. تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے بندہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, تو ایسا کر کے کل تو آ جانا. یعنی پتا چلا کہ جیب میں روپیہ ہو کر کے یہ جملہ کل والا کہنا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں, ابو لہب کا طریقہ ہے. سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج مدرسہ کے لیے یا مسجد کے لیے یا 12 ربیع الاول کے لیے جب گھر میں دستک دی جاتی ہے, پیسہ ہو کر کے کہتے ہیں ابھی مت کل آ جانا. یہ جملہ کل والا کہنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں بلکہ ابو لہب کا طریقہ ہے. ابو لہب بار بار کہہ رہا تھا, وہ جتنے بار اس کے دروازے پر آیا
وہ بار بار یہی کہا کہ کل تو آ کر کے لے لینا. یعنی جس کو دینے کا من نہیں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کل آ کر کے لے لینا. یعنی کل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو دینے کا من نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ بندہ بڑا پریشان اور قریب ہفتے دن گزر جاتے ہیں اور بھوکا پیاسا مکہ کی گلیوں میں روتا ہوا خانے کعبہ کے اندر چلا جاتا ہے. حرم شریف کے اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں روتا ہے. وہاں پر اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ خانے کعبہ کے سامنے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لیڈر وہاں پر بیٹھ کر کے اپنا دکان کھول کر بیٹھے رہتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر عتبہ اور شیبہ بڑے بڑے کافر بیٹھ کر کے وہاں پر بازار لگائے ہوئے تھے. ان کافروں میں سے ایک کافر نے اس مسافر سے کہا کہ اے مسافر بتا تیرا کیا حال ہے, تو رو کیوں رہا ہے, آخر تیری کیا بیماری ہے, تیری کیا پریشانی ہے. وہ مسافر کہتا ہے کہ میں یہاں اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا لیکن کسی نے مجھے خرید کر کے ابھی تک اس کا دام عطا نہیں کیا ہے. تو عتبہ اور شیبہ کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ کون ہیں, تم اس کا نام بتاؤ, ابھی میں اس کے گھر میں جا کر کے اس کی رقم کو وصول لوں گا. تو اب وہ جیسے ہی نام بتاتا ہے کہ اس کا نام ابو لہب ہے, فوراً وہ عتبہ اور شیبہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نادان تو کس کا نام لے رہا ہے, ارے یہ تو میرے لیڈر کا نام ہے, یہ تو میرے سردار کا نام ہے, یہ تو میرے آقا کا نام ہے, تو کس کا نام لے رہا ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے اب بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے اپنا گھر چلا جا, اب تجھے کچھ نہ ملے گا. اگر تو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا تو برباد ہو جائے گا. تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے, یہ مکہ کا سردار ہے, یہ مکہ کا لیڈر ہے, یہ مکہ کا بادشاہ ہے جس کا نام ابو لہب ہے. تو اب وہ روتے ہوئے ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. انہی کافروں میں سے ایک کافر کہتا ہے کہ دیکھ جو خانے کعبہ کے دیوار پر جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے مدد مانگ لے, ہو سکتا ہے وہ تیری مدد کر دے. اب وہ خانے کعبہ کی دیوار پر کون بیٹھا رہتا ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانے کعبہ کے دیوار پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ بندہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں یہاں پر مسافر ہوں اور میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا ہوں اور میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں, ابھی تک مجھے اونٹ کی قیمت نہیں ملی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس کو دیکھتے ہوئے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے, کئی دنوں سے پانی نہیں پیا ہے, تو چل پہلے میرے گھر چل اور کھانا کھا, اس کے بعد اپنی بات کو بتانا. اللہ اللہ, میرے مصطفیٰ اس مسافر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, دسترخوان بچھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالتے ہیں, اس مسافر کو کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. جب پیٹ بھر جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ بتا تیرا کیا کام ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ فلاں کا نام ابو لہب ہے, وہ مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور اس کا رقم ابھی تک نہیں دیا ہے, ہفتہ دن گزر گئے ہیں. میرے مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے ابو لہب کے گھر میں جاتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اس سے پہلے میرے مصطفیٰ نے اپنی نگاہوں کو کبھی اونچا نہیں کیا تھا, کبھی اوپر نہیں کیا تھا. میرے مصطفیٰ جب بھی چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے, لیکن اس دن اتنا جلال میں تھے, اتنا رعب و دبدبا میں تھے. ابو لہب کو سختی سے پکارا, جیسے ابو لہب دروازے سے باہر نکلتا ہے, جلال مصطفیٰ کی نگاہیں جب ابو لہب پر پڑتی ہے, ابو لہب ایک دم کانپ جاتا ہے, ایک دم ڈر جاتا ہے اور کانپ کر کے فوراً اپنے گھروں سے پیسے نکال کر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. میرے مصطفیٰ اس مسافر کو عطا فرماتے ہیں اور عطا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آج کے ڈیٹ میں ایسا کوئی کام آج کے ڈیٹ میں ہو جائے تو ہم کیا مدد کرتے؟ اگر مدد کرتے تو یہ کہتے کہ میں فلاں سے تیرا رقم دلا دوں گا, اس میں مجھے کتنا ملے گا.
آج لوگ یہ کہتے کہ مجھے کتنا ملے گا، میں لیکن میرے مصطفیٰ پر قربان جائیے، رقم دلا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ذرا غور کریں، خود ان سے اجازت مانگتے جانے کے لیے۔ اب وہ مسافر تب روتا ہوا عرض کرتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت تو مجھے مانگنا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد وہ مسافر جانے لگتا ہے تو کسی نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، اس مسافر سے کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا میں دیہات سے آیا ہوں۔ تو کسی نے کہا یہاں ایک محمد نام کا جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، اگر تو نے اس سے نہ بچا تو اس کا جادو تیرے اوپر چل جائے گا۔ تو کسی نے کہا جو تیرا رقم دلایا ہے وہی محمد عربی ہے۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے کہا سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ محمد عربی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتے۔ فوراً قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ اے ہندوستان والوں، یہ اسلام تلوار سے نہیں، میرے مصطفیٰ کی محبت سے پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا علی۔ تو پتا چلا کہ اسلام میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول سے محبت کرے اور سب سے پہلے اخلاق کو اپنائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، مجھ سے بولنے میں جو غلطی ہوئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔